کے بندو، اللہ کی عذاب کو ہم میں سے کوئی بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ایک دن موت ہے میرے بھائی، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹے گا. یہ رنگین سے گال، یہ خوبصورت سے گال، یہ گلاب کی طرح کھلتے ہوئے رخسار، یہ قبر کے کیڑوں کی غذا بنیں گے میرے بھائی. اپنے بازوؤں پہ جو تو اترا رہا ہے اس کو قبر کی مٹی کھائے گی میرے بھائی. اللہ اکبر. قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مزدور تھا، اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر کے گھر پہنچانے کے لیے دیا گیا. اس کے دانت میں کچھ اٹک گیا تو اس نے اس لکڑی سے نکال کر خلال کر لیا، تو اس پر بھی اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو عذاب دیا جائے گا. جو بغیر پوچھے لکڑی کا خلال منہ میں کر لے اس کو بھی پکڑ ہوگی اور عذاب دیا جائے گا. جو لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے بھاگ جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ اکبر لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پیسے کھا لے رہے ہیں، حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر رہے ہیں، سب کو ایک دن سوارے، کروڑ پتی بنے، شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کا چکر، شارٹ کٹ میں ترقی کرنے کا چکر، کوئی سود کی طرف جا کر، کوئی حرام کی طرف جا کر. میرے بھائی نمرود کا کیا حال ہوا، فرعون کا کیا حال ہوا، یزید کا کیا حال ہوا، آپ مجھے بتائیں نا. یہ اپنے دور کے بڑے بڑے دولت مند تھے. ابو جہل کا کیا حال ہوا، یہ کوئی چھوٹا موٹا دولت مند آدمی نہیں تھا، عرب کا بڑا تاجر تھا. ابو لہب کا کیا حال ہوا، بڑا تاجر تھا، سردار کہلاتا تھا. کیا حال ان کے ہوئے، ذرا سوچو. انہوں نے حلال و حرام میں تمیز نہیں کی، ان لوگوں نے آخرت پر ایمان نہیں لایا. کیا انجام ہوا ان کا. اور وہ بلال جسے دنیا غلامی کا تانا دیتی ہے، وہ اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے قانون پہ عمل کیا، تو دنیا نے ایک دن ان کو دیکھا. بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں اور کعبے کی چھت بلال کے نیچے نظر آتی ہے. یہ عزتیں تھوڑی ہیں، یہ عزتیں کم ہیں. یاد رکھو، میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو، تجارت کرو، مالدار بنو حلال ذریعے سے. شارٹ کٹ کے چکر میں چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، موبائل چوری کرنا، حرام کی طرف جانا، بچت کے نام پر سود کے دھندے کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اپنے مقدر میں جو لکھا ہے میرے بھائی اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. جب ماں کے پیٹ میں مقدر کا لکھا ہوا پہنچا تو دنیا میں آنے کے بعد کیوں نہیں پہنچے گا؟ بالکل پہنچے گا. اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پہ ایمان رکھو، محنت کرو، کاوش کرو، کوشش کرو. اور آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس دنیا کے حلال کا حساب ہونا ہے اور جس کے حرام پر عذاب ہونا ہے وہ دنیا سے کیا لوگ. جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام میں عذاب. حلال بھی ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر اللہ رحم کرے تو کرے، ورنہ اللہ جس سے حساب لے کون اللہ کو جواب دے سکے. میرے بھائی اگر پیر کی صحیح عزت کرتے ہو نا دل سے تو پیر کو جواب دینے میں شرم آتی. پیر سے بات کرنے میں ہاتھ کانپتے، موبائل پہ ہاتھ کانپتے ہیں. ہم نے اپنے مرشد اجازت کو جب بھی فون کیا ہاتھ کانپے. کیسے بات کریں، کیا بات کریں، بے ادبی نہ ہو جائے. اگر مرشد سے صحیح محبت ہو تو اس کو جواب دینے میں زبان کانپتی ہے، اللہ کو کیا جواب دیں. وہ اللہ جو کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، منہ پہ مہر لگائے گا، آزا کلام کرے گا. اللہ کہاں ہو، مرنا ہے. یہ دنیا میں ہمیشہ کون رہا جو ہم رہیں گے. آخرت کی تیاری کرو. اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دے سکتے، دعا کرو بے حساب بخشے جائے. غوث پاک جن کا ذکر آپ نے سنا کعبے کا گلاب پکڑ کے کہتے اللہ اگر عبد القادر کے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں ہے تو قیامت میں عبد القادر کو اندھا اٹھانا. یہ وہ لوگوں کی خشیت. غوث اعظم داڑھی پکڑ کر راتوں کو روتے اللہ کے خوف سے. آپ دیکھیں غوث پاک نے اپنا کوئی گھر نہیں بنا، بہت مالدار تھے غوث پاک. روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا. اتنا قیمتی پہنتے، راتوں کو روتے داڑھی پکڑ کے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر جو وہ کیا جواب دوں گا جب تو مجھ سے سوال پوچھے گا، حساب لے گا، کیا جواب. اور یہ نیا نفس کے لیے نہیں پہنتے تھے، بہانہ تھا آج میں پہنوں گا کل کسی غریب کو پہنا دوں گا، اس نیت سے نیا پہنتے تھے. جی بے شک یہ فکر تھی. فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے دفتر کو میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر نہ آئی.
سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھلاتا رہوں. کھلانے میں بڑی دلچسپی تھی. خدا نے ان کی یہ تمنا یوں پوری کی کہ 11ویں کے نام پہ آج بھی دنیا کھاتی نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ.